نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور وہ تجھ کو کس طرح منصف بنائیں گے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، اور ان کے پاس تو تورات ہے، فِيهَا حکم اللہ، جس میں حکم ہے اللہ کا، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے پیچھے پھرے جاتے ہیں، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی تعجب کی بات ہے کہ آپ کو حکم ٹھہراتے ہیں اور جس تورات کو کتاب آسمانی مانتے ہیں اس کے فیصلے پر بھی راضی نہیں، تو حقیقت میں ان کا ایمان کسی پر بھی نہیں، نہ قرآن پر نہ تورات پر۔ اگلے رکوع میں تورات و انجیل کی مدح فرما کر متنبع کیا ہے کہ کیسی عمدہ کتاب اور کیسے علوم ہدایت تھے جن کی ان نالائقوں نے بے قدری کی اور انہیں ایسا ضائع کیا کہ آج اصل چیز کا پتہ لگانا بھی مشکل ہو گیا۔ آخر حق تعالی نے اپنی رحمت کاملہ سے بالکل آخر میں وہ کتاب بھیجی جو ان سب پہلی کتابوں کے مطالب اصلیہ کی محافظ اور مصدق ہے، اور جس کی ابدی حفاظت کا انتظام نازل کرنے والے نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَمِنْهُ۔ تو الحمدللہ، تو یہاں پر سورہ مائدہ کے اس رکوع کا اختتام ہوا، اور انشاءاللہ ہم اس کے بعد والی آیت کا ترجمہ اور تفسیر دوسری ویڈیو میں پیش کریں گے، اور جو کہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ سے شروع ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تفسیر معارف القرآن سے اس کی تفسیر میں بیان کروں گا۔ دعائے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے اور سامعین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔